अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान गंदगी के एक दलदल में फंस गया है। सियासतदान आपस में झगड़ रहे हैं और आवाम रो रही है। इकनॉमी हमारी आईसीयू में पड़ी है। वजह क्या है इन सब चीज़ों का? चलो आज इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। Pakistan is not getting a bailout. Pakistan is going through its worst economic crisis in years. Inflation is at a 50-year high and food has become unaffordable for millions. This country continues to implode. हमारी कहानी का आगाज़ होता है दोस्तों 9 मई 2023 से, जब इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार किया जाता है। असल में इमरान खान गए होते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट किसी दूसरी केस की हियरिंग में, लेकिन नेब उसको गिरफ्तार कर लेती है अब्दुल कादिर ट्रस्ट केस में। इसके चंद घंटों बाद पूरी मुल्क में एक फसाद बर्पा हो जाता है। इमरान खान सीधी उंगली उठाता है फौज के ऊपर और बहुत ज़्यादा कोहराम मच जाता है मुल्क में। ये 1971 के बाद हमारे मुल्क में दूसरी मर्तबा ताकि इतनी ज़्यादा आवाम निकली थी सड़कों पर और सीधा अटैक हो रहा था आर्मी के ऊपर। इसके बाद होता क्या है दोस्तों, पूरे मुल्क में नेटवर्क बंद हो जाता है तकरीबन एक हफ्ते के लिए। 2700-2800 बंदे अरेस्ट हो जाते हैं पीटीआई के जो वर्कर्स होते हैं और पूरे मुल्क में एक फसाद का आलम होता है। अब कहानी को थोड़ा सा अच्छी तरह समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा बैक में जाते हैं। 2019-20 में जब इमरान खान पावर में होते हैं तो उस वक्त आईएसआई के चीफ जनरल आसिम मुनीर वो उनके कुछ केसेस पर स्टडी कर रहे थे। 2022 में आकर जनरल आसिम मुनीर का जब टाइम ख़त्म हुआ तो उससे पहले पहले इमरान खान को हटा दिया गया और उसका टाइम ख़त्म होने के बाद भी उसको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दिया गया। अब होता क्या है दोस्तों, आप लोगों ने कभी अपने बड़ों से यह ज़रूर सुना होगा, अपने बड़ों से या रिश्तेदारों से या स्कूल के दोस्तों से, कि पाकिस्तान का जो सारा निज़ाम है वो फ़ौज कंट्रोल करता है। जितने सियासतदान आते हैं जाते हैं ये फ़ौज के हाथों में होता है। चलो इस चीज़ को थोड़ा सा गहराई में जाकर समझने की कोशिश करते हैं। ये पहली बार नहीं हो रहा हमारे मुल्क में कि ये तरह के केसेस हमारे सामने आ रहे हैं। हम उस मुल्क में रहते हैं जो मुल्क 1947 में आज़ाद हुआ, लेकिन उस मुल्क के जनरल इलेक्शन पहली बार 1971 में हुए। अब हम यहाँ पर आते हैं कि मुल्क को चला कौन रहा था, तो यही फौज हमारी मुल्क को चला रहा था। 2008 वो साल था दोस्तों जब मुल्क में लास्ट टाइम मार्शल लॉ लगा। उसके बाद अभी तक मुल्क में मार्शल लॉ नहीं लगा, लेकिन हम यहाँ पर एक बात को नहीं भुला सकते। वो बात यह है कि मुल्क की सियासत में फ़ौज का किरदार नहीं है। हाँ, हम लोगों ने ये ज़रूर सुना होगा कि फ़ौज कहती है कि मुल्क की सियासत में हमारा कोई ध्यान नहीं है, हमारा कोई रुझान नहीं है, हमारी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन हम इस बात का अंदाज़ा कुछ इस तरह लगा सकते हैं दोस्तों कि हमारी टोटल मुल्क की आबादी है तकरीबन 23 करोड़ और कुछ इससे ज़्यादा, लेकिन हमारी फ़ौज जो तकरीबन 1 करोड़ है वो इस 23 करोड़ की आवाम से ज़्यादा फैसिलिटीज़ रखती है, बल्कि इससे 4 गुना 3 गुना ज़्यादा फैसिलिटीज़ रखती है। अब इस बात तक अगर हम आ गए तो हमें एक बात और समझनी चाहिए जो है बजट। अब ये बजट है क्या दोस्तों? बजट किस बला का नाम है? बहुत से दोस्त होंगे जिसने इसका नाम सुना होगा लेकिन कभी समझने की कोशिश नहीं की होगी। हाँ, 100 में से 10% ऐसे होंगे जिनको ये समझ आएगा कि बजट है क्या। बाकी 90% ना तो जानते हैं और ना कभी समझने की कोशिश की है। हाँ, न्यूज़ में सुना आज मुल्क में बजट पास हुआ, बजट है क्या कभी समझने की कोशिश की है यहाँ पर आप लोगों ने? नहीं। यही बात है कि हमारे सियासतदान हमारे इस बोखलेपन का फ़ायदा उठाता है। हम
بجٹ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ایک ایگزامپل سے۔ ایک گھر ہے جس کا ایک سربراہ ہے اور وہ کماتا ہے پیسے، اس گھر میں رہتے ہیں تقریباً 10 لوگ۔ اس سربراہ کو سیلری ملتی ہے، مہینے کے شروع میں وہ ایک پلان بناتا ہے کہ میں نے گھر میں اتنا آٹا لانا ہے، اتنا چینی لانی ہے، اتنا دال وغیرہ، سارا گروسری ایک کاغذ پر لکھ لیتا ہے۔ اب یہ سارا گروسری جو وہ کاغذ پر لکھتا ہے، یہ اس گھر کا سربراہ ہوتا ہے جو اپنے لیے ایک بجٹ بناتا ہے۔ اگر ہم اس کو بڑے پیمانے میں لے لیں، ایک ملک کی سطح پر لے لیں، پاکستان کی سطح پر لے لیں، تو یہ ملک کی بجٹ بن جاتا ہے۔ اور یہ بجٹ ابھی اگر ہم بات کریں 2023 اور 24 کی، تو یہ بجٹ پاس ہوا ہے، لیکن ہم نے کبھی اس میں غور کیا ہے کہ اس میں ہم کو فائدہ کتنا ہے اور نقصان ہمارا کتنا ہے؟ چلو اس کو بھی تھوڑا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہماری بجٹ مطلب ٹوٹل 100%، ہم اس طرح اس کو کاؤنٹ کرتے ہیں۔ ہماری ملک کا بجٹ، ہمارے ملک میں پیسے آتے کہاں سے ہے؟ ہمارے ٹیکسز سے۔ مطلب سرکار نے یہاں پر ایک چھوٹی سی ٹاپی سے لے کر بڑے سے بڑے جہاز تک اگر ہم خریدتے ہیں تو اس پر ٹیکس ادا کرتے ہیں ہم گورنمنٹ کو۔ اب یہ گورنمنٹ کو تو ہم ٹیکس دے دیتے ہیں۔ اب یہاں پر حکومت کا ایک مین رول آتا ہے دوستو۔ حکومت کو چاہیے کہ ان ٹیکسز کے پیسے کو صحیح جگہوں پر خرچ کرے، لیکن یہاں بالکل الٹ ہے۔ ہمارے ملک میں غربت ہے، لیکن اتنی بھی نہیں جتنے یہ لوگ اور زیادہ کر لیتا ہے۔ ہماری بجٹ کو ہم لیتے ہیں 100% پہ، ہمارے ملک کا ٹوٹل بجٹ ہے 100%، اس میں سے آلموسٹ 44% چلا جاتا ہے IMF اور ورلڈ بینک۔ ہاں، وہی قرضہ جو ہم لیتے ہیں IMF اور ورلڈ بینک سے ان کے تلے چاٹ کر، تو 44% تو یہاں پر چلا گیا۔ دوسرا حصہ اور مین حصہ آتا ہے ڈیفنس سسٹم ہمارا۔ ہاں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 2008 کے بعد پاک فوج کہتی ہے کہ ہم داخلت نہیں کرتے، لیکن ہماری جو بجٹ ہے اس میں سے دوسرا ہائی حصہ، مطلب کہ سب سے زیادہ پیسہ جو ملک پہ لگتا ہے اس میں سے سب سے زیادہ پیسہ لگتا ہے فوج کے اوپر، ڈیفنس سسٹم کے اوپر۔ ہماری ٹوٹل آبادی ہے تقریباً 23 کروڑ، پاک فوج کی ٹوٹل ہمارا ڈیفنس سسٹم ہے تقریباً 1 کروڑ کے قریب۔ کیوں؟ ہمارے ملک کے فیسلٹیز 6% ہے جو لوگوں پر خرچ ہوتا ہے، 17% جو ملک کے ڈیفنس سسٹم پر خرچ ہوتے ہیں۔ یہ اگر ہم دونوں کمبائن کریں 44 اور 17 تو یہ بنتا ہے تقریباً 61%۔ اس کے بعد تیسرا اور مین حصہ جو آتا ہے وہ ہے ان سرکاری آفیسرز کی سیلری۔ ہاں دوستو، یہاں پر ہماری بجٹ کا سب سے زیادہ حصہ تو یہی لوگ کہا جاتے ہیں، تقریباً 33% تو ہماری بجٹ کا ان گورنمنٹ کے امپلائیز کو چلا جاتا ہے۔ وہ گورنمنٹ امپلائیز جن کے پاس اگر ہم کام کرنے کے لیے جائیں تو اس وقت تک ہماری کام نہیں ہوتے جب تک ہمارے پاس کوئی سفارش نہیں ہوتی۔ ہاں، یہاں پر ہم ایک اور بات کرتے ہیں کہ ہاں، کیوں ہم ان لوگوں کے تلے چاٹتے ہیں، کیوں ہم ان لوگوں سے سفارش کرواتے ہیں، کیوں ہم ان کو رشوت دیتے ہیں؟ یہ اگر ہم اپنے آپ سے بھی یہ سوال پوچھیں، کیوں ہر بندہ ایسا کرتا ہے؟ ایک صاف نظام ہر بندہ چاہتا ہے، لیکن کبھی بھی اگر اس کو ایک سیٹ نہ ملے تو وہ اس کے لیے رشوت دے دیتا ہے۔ تو یہی سسٹم بن جاتا ہے۔ تو تقریباً 33% اور 61 کو اگر ہم کمبائن کریں تو یہ بنتا ہے 94%۔ اب یہ 94% ایک سائٹ پہ رکھو، یہاں پر ہمارے پاس رہتا ہے تقریباً 6%۔ اب 6% میں ہوتا کیا ہے؟ اب آپ گنتی کرو۔ نمبر 1 ہمارا ایجوکیشن، نمبر 2 سائنس اور ٹیکنالوجی، وہ چیز جو دنیا میں آج سب سے ہائی پر ہے۔ ہر ملک اس کے لیے ایک بجٹ میں اہم حصہ رکھتا ہے۔ ہمارے ملک میں وہ آتا ہے ان 6% میں، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، ایجوکیشن، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، ہمارا ہیلتھ، اور اس کے علاوہ بہت سے چیزیں ہیں جو ہم ان 6% میں کرتے ہیں۔ تو ہمارا ملک خاک ترقی کرے گا۔ ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے نہیں، لیکن ہماری حکومت ہمیں ہتھیار فراہم کر رہی ہے۔ ہمارے ملک میں ہیلتھ کا نظام سب سے بیکار ہے، لیکن ہمارے گورنمنٹ ہمیں ہتھیار فراہم کر رہی ہے۔ ہم آپ سے ایک سوال کرتے ہیں، ایک گھر ہے اس میں 500 بندے ہیں،
صحیح اگزامپل کے طور پر لیتے ہیں، اس کا ایک سربراہ ہے، اس کے پاس 5,000 روپے ہے، ان 500 لوگوں نے 10 دنوں سے کچھ نہیں کھایا ہو، تو اب ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ سربراہ اس گھر والے کے لیے روٹی لے کر آئے گا یا ان سے کلاشن کوپ خرید کر، ان سے دوسری جو جنگ میں استعمال ہونے والی اشیاء ہے وہ خرید کر ان لوگوں کو دے گا؟ اب یہ سوال ہم آپ پر جوڑتے ہیں۔ آخر میں ہم آپ لوگوں کو ایک بات ضروری بتانا سمجھتے ہیں کہ ہماری کسی فوجی ادارے سے کوئی اختلاف نہیں ہے ذاتی، ہمارے ادارے ہیں، ہم ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں، ہمیں کوئی سیاسی جماعت سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن یہاں پر ہم آپ کو یہ بات ضروری سمجھتے ہیں بتانا کہ قائد اعظم محمد علی جناح اس ملک کے بانی، اس نے فرمایا تھا کہ اس ملک کے سارے سرکاری ملازمین آپ کے خادم ہیں، تو آپ اپنے خادم سے اپنے حقوق مانگ سکتے ہیں۔ تو ہم اسی سینس میں اپنے گورنمنٹ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ہیلتھ، ہماری ایجوکیشن، یہ جو سائنس اور ٹیکنالوجی، یہ جتنے بھی حقوق ہیں، کیا آپ ہمیں یہ پرووائڈ کرتے ہیں؟ ہم آپ سے بھی یہ سوال کرتے ہیں دوستو، کب تک ہم ان سرکاری نوکروں کو رشوت دیں گے؟ کب تک ان سے سفارشیں کروائیں گے؟ تو آپ لوگوں کو بھی یہ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اچھے لوگوں کا انتخاب کرنا چاہیے۔ ملتے ہیں آپ لوگوں سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔